پاکستان سے اسلام کو نکال دیں تو یہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گا۔ یہ الفاظ تھے جنرل ضیاء الحق کے، ایک ایسا جملہ جو نہ صرف ان کے نظریے بلکہ ان کے پورے دور حکومت کی بنیاد کی کہانی سناتا ہے۔ تو آج ہم تاریخ کے اسی باب کو کھولیں گے اور ایک کیس سٹڈی کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک جنرل نے پاکستان کی سمت ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اور ہمارا مرکزی سوال یہی ہے کہ آخر ایک نسبتاً غیر معروف جنرل کیسے اتنی طاقت حاصل کر گیا کہ اس نے ملک کا پورا ڈھانچہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ دیکھیں، اس کہانی کی شروعات ہی ایک بڑی ستم ظریفی سے ہوتی ہے۔ جنرل ضیاء کو چننے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص تھا جسے بعد میں ضیاء نے نہ صرف اقتدار سے ہٹایا بلکہ پھانسی تک پہنچا دیا۔ ہوا یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ضیاء الحق کو سمجھنے میں ایک بہت بڑی ایک تاریخی غلطی کر دی۔ وہ ضیاء کو اپنا منکی جنرل سمجھتے تھے، یعنی ایک ایسا سیدھا سادہ وفادار فوجی جسے سیاست کی سمجھ نہیں اور جسے آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حقیقت کچھ اور ہی نکلی۔ جسے وہ غیر سیاسی سمجھ رہے تھے اسی نے بغاوت کی، جسے محفوظ سمجھ رہے تھے اسی نے 11 سال حکومت کی اور اپنے محسن کو ہی پھانسی دے دی۔ ایک ایسی غلط فہمی تھی جس کی قیمت بھٹو کو اپنی جان دے کر ادا کرنی پڑی۔ اور ذرا واقعات کی رفتار تو دیکھیں۔ مارچ 1976 میں بھٹو انہیں آرمی چیف بناتے ہیں اور صرف 16 مہینوں کے اندر جولائی 1977 میں جنرل ضیاء آپریشن فیئر پلے کے نام پر ایک فوجی بغاوت کے ذریعے ملک کے حاکم بن بیٹھتے ہیں۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد ضیاء نے قوم سے جو وعدے کیے اور پھر حقیقت میں جو ہوا ان میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کہا گیا کہ یہ عارضی قبضہ ہے جو 11 سال کے مارشل لاء میں بدل گیا۔ 90 دن میں الیکشن کا وعدہ 8 سال تک پورا نہ ہوا اور کوئی سیاسی عزائم نہیں کہنے والا شخص پاکستان کا طویل ترین فوجی حکمران بنا۔ اچھا، تو اقتدار پر قبضہ تو ہو گیا۔ اب ضیاء کے سامنے 2 بڑے چیلنج تھے، ایک اپنے سب سے بڑے سیاسی مخالف کو راستے سے ہٹانا اور دوسرا اپنی حکومت کو ایک نظریاتی پہچان دینا، اور انہوں نے یہ دونوں کام ایک ساتھ کیے۔ ضیاء کے دور کا سب سے بڑا اور متنازع معاملہ تھا بھٹو کا ٹرائل، اور سوال آج بھی وہی ہے جو اس وقت تھا۔ کیا یہ واقعی انصاف تھا یا اپنے سب سے بڑے سیاسی حریف کو ختم کرنے کے لیے ایک عدالتی قتل؟ ایسا نہیں تھا کہ یہ سب خاموشی سے ہو رہا تھا، پوری دنیا دیکھ رہی تھی۔ امریکہ کے صدر جمی کارٹر سے لے کر سوویت یونین کے لیڈر بریزنف تک، سعودی عرب اور چین کے سربراہان نے رحم کی اپیل کی، لیکن ضیاء اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ بھٹو کو راستے سے ہٹانے کے بعد ضیاء نے جو اگلا قدم اٹھایا وہ تھا پاکستان کو اپنی سوچ کے مطابق ڈھالنے کا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک پورا پروگرام شروع کیا جسے ہم اسلامائزیشن کہتے ہیں۔ اس کے آپ کہہ لیں 4 مین پلرز تھے۔ پہلا، حدود آرڈیننس کے ذریعے قانون بدلا گیا۔ دوسرا، توہین رسالت کے قوانین کو سخت کیا گیا۔ تیسرا، تعلیمی نصاب کو ایک خاص نظریاتی رنگ دیا گیا۔ اور چوتھا، زکوٰۃ کی لازمی کٹوتی جیسے معاشی نظام متعارف کروائے گئے۔ اور پھر دسمبر 1979 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا، اور یہ حملہ جو دنیا کے لیے ایک بحران تھا، ضیاء کے لیے ایک سنہری موقع بن کر آیا۔ ایک ایسا موقع جس نے نہ صرف ان کی حکومت کو بلکہ پورے خطے کو بدل دیا۔ تو یہ افغان جہاد تھا کیا؟ سیدھے لفظوں میں یہ ایک بہت بڑا خفیہ آپریشن تھا۔ پیسہ امریکہ اور سعودی عرب لگا رہے تھے، اور اس سارے آپریشن کو زمین پر چلا رہی تھی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI۔ مقصد تھا افغان مجاہدین کو سوویت فوج کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کرنا۔ اور جب ہم کہتے ہیں بہت بڑا آپریشن تو ذرا اس میں لگی رقم کا اندازہ لگائیں۔ 3 ارب ڈالر، اور یہ تو صرف امریکہ کی طرف سے تھے۔ اتنی ہی رقم سعودی عرب نے بھی دی۔ یہ سارا پیسہ پاکستان کے ذریعے اس جنگ میں جھونکا گیا۔ اور اس سارے پیسے اور آپریشن کا نتیجہ کیا نکلا؟ ISI کا عروج۔ یہ ایجنسی جو پہلے ایک روایتی انٹیلیجنس ادارہ تھی، اس جنگ کی وجہ سے اتنی طاقتور اور خود مختار ہو گئی کہ اسے ریاست کے اندر ریاست کہا جانے لگا، اور اس نے پاکستان کے اندر طاقت کے توازن کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ لیکن اس سب کی ایک قیمت تھی، ایک بہت بھاری قیمت جو پاکستان کو اندرونی طور پر چکانی پڑی۔ اس خارجہ پالیسی کے بدلے ملک کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی اس کہانی کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو یہ جو افغان جنگ لڑی گئی، اس کے اثرات پاکستان پر بہت گہرے اور لمبے عرصے تک رہے۔ کیا کچھ ہوا؟ ملک میں کلاشنکوف کلچر عام ہوا، فرقہ واریت نے جڑیں پکڑیں، عسکریت پسند تنظیمیں بنیں، اور لاکھوں افغان مہاجرین آئے۔ یہ وہ میراث ہے جس سے پاکستان آج بھی نپٹ رہا ہے۔ اب یہاں ایک بڑی دلچسپ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک موقع پرستانہ ڈیل ہوئی۔ امریکہ کو سر جنگ میں سوویت یونین کو ہرانے کے لیے پاکستان کی سخت ضرورت تھی۔
इसके बदले में अमेरिका ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से आंखें बंद कर ली। ये एक खामोश सौदा था और इसी सौदे की छतरी तले पाकिस्तान एक एटमी ताकत बना। मुल्क के अंदर क्या हो रहा था? वहां ज़िया की गिरफ्त बहुत मजबूत बल्कि आईनी थी। सियासी जमातों पर पाबंदी, प्रेस पर सेंसरशिप और जो भी हुकूमत से इख्तिलाफ करता उसका जवाब गिरफ्तारी, तशद्दुद और यहां तक के सरेआम कोड़ों की सजा से दिया जाता था। जितनी ड्रामाई उनकी इक़्तिदार में आमद थी, उतना ही पुरस्रार और ड्रामाई उनका अंजाम भी था। एक ऐसा हादसा जो आज तक एक मुअम्मा है। तो हुआ क्या था उस दिन? 17 अगस्त 1988। ज़ियाउल हक बहावलपुर में अमरीकी टैंकों का मुजाहरा देखने गए। वापसी पर उनका C-130 तैयारा पाक 1 टेक ऑफ के सिर्फ 5 मिनट बाद गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में ज़िया, अमरीकी सफ़ीर और पाकिस्तान की तकरीबन पूरी आला फौजी क़यादत सबके सब हलाक हो गए। तो सवाल यह है कि जहाज गिरा कैसे, किसने गिराया, और यहां पर थ्योरीज की एक लंबी लिस्ट है। क्या यह सोवियत KGB का काम था, या भुट्टो के हामियों का बदला, या फौज के अंदर से ही कोई साजिश थी? और एक मशहूर थ्योरी ये भी है कि आमों की पेटियों में कोई जहरीली गैस छुपाई गई थी। सच क्या है ये आज तक मालूम नहीं हो सका। तो अब हम इस पूरी कहानी के आखिर में आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक अपने पीछे कैसी मीरास छोड़कर गए, उनका साया आज भी कितना गहरा है। ज़िया की लेगेसी को समझना आसान नहीं, ये बहुत पेचीदा है। एक तरफ उनके हामी कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, सोवियत यूनियन को शिकस्त देने में मदद की और मईशत को बेहतर किया। दूसरी तरफ नाकिदीन कहते हैं कि उन्होंने जमहूरी इदारों को तबाह किया, माशरे में मजहबी इंतहापसंदी और अदम बर्दाश्त को फ़रोग़ दिया और क्लाशनिकोव कल्चर की बुनियाद रखी। ये एक बहुत ही मुनक़सिम मिरास है। और ये हमें आज के सबसे अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या पाकिस्तान आज भी उसी ढांचे और उन्हीं नजरियात के साये में जी रहा है जिनकी बुनियाद ज़िया ने रखी थी? उनके दौर के फैसले और पॉलिसियां आज भी हमारे हाल और मुस्तकबिल पर किस हद तक असरअंदाज हो रही हैं?